وہ جاوید ہاشمی صاحب آزاد منش آدمی ہیں اور آزاد روی ہی وہ چاہتے ہیں، کبھی کسی کے وہ یہ تاثر کبھی نہیں ہونے دیتے کہ وہ کسی کے نیچے لگے ہوئے۔ بڑی مقبولیت کے دور میں، عروج کے دور میں عمران خان سے بھی اختلاف کیا، انہوں نے نواز شریف صاحب سے بھی اختلاف کیا۔ جی بالکل۔ تو یہ وہ اپنی ایک شخصیت کو آزاد رکھتے ہیں کہ جو جج ہوتا ہے اس کا فیصلہ پبلک پراپرٹی ہوتا ہے۔ جہاں تک 9 مئی کا تعلق ہے تو اگر عوام اس کو یوم سیاہ نہیں مانتے تو پھر صرف اعلان ہو جانے سے تو پھر آپ سرکاری ٹی وی پر ہی دیکھیں گے یوم سیاہ، اور تو کہیں نہیں پایا جائے گا۔ جی بالکل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا ہوسٹ یاسین لاکھ سین نیوز کے پروگرام پولیٹیکل سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جبار مفتی صاحب، مچ سینئر جرنلسٹ ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ کوئی بھی ایشو ہو، قومی سلامتی کے حوالے سے ہو، سیاست کے حوالے سے ہو، معیشت کی بات ہو، تو تمام ایشوز پر گہری نظر رکھتے ہیں، باخبر صحافی ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے عمران خان کے خلاف چلنے والے 200 کے راؤنڈ باؤٹ کیسز ہیں، ان میں سے جو چند کیسز ہیں جس میں سائفر کیس ہے، توشہ خانہ کی اپیل ہے، القادری ٹرسٹ ہے، ان پر ٹرائل بڑی تیزی سے جاری ہے۔ لگتا ہے کہ 8 فروری ٹاسک ہے اور 8 فروری جو ٹارگٹ سے پہلے فیصلے سنا دیے جائیں گے، تو سر اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ کسی کی نیت پہ شک کرنا تو کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے، یہ تو دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ جو عوامل نظر آ رہے ہیں وہ کیسے ہیں، لیکن اصولی بات تو یہ ہے کہ مقدمات جلدی ہی ہونے چاہیے، نمٹنے چاہیے۔ ہمارے جو ملکی نظام عدل ہے اس کے اوپر تو انگلی ہی اس بات کی اٹھائی جاتی ہے کہ یہاں فیصلے جلدی نہیں ہوتے۔ مقدمات عدالتوں میں جاتے ہیں تو سال ہر سال تک پڑے رہتے ہیں، اور جب کبھی فیصلہ آتا ہے تو لوگوں کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ یہ مقدمہ تھا کیا۔ تو چنانچہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ فیصلے جلدی ہونے چاہیے اور انصاف پر مبنی ہونے چاہیے۔ تو اس کے 2 پہلو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جلدی ہو رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ انصاف پر مبنی ہونے چاہیے۔ اب فیصلے آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ انصاف کا کیا معیار سامنے رکھا گیا ہے، لیکن جلدی ہونا تو ظاہر اچھی بات ہے۔ وہ مطلب میں اصولی بات کر رہا ہوں، صرف کسی ایک کیس کے حوالے سے نہیں کر رہا کہ چونکہ وہ خان صاحب کے خلاف ہے تو اس لیے جلدی ہونے چاہیے، تو یہ تو اصول مناسب نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ ریت پڑ جائے کہ ہمارے ہاں فیصلے جلدی ہوں، وقت ضائع نہ ہو، تو انصاف پھر ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا اور معاشرہ محسوس کرے گا اور انصاف کی عملداری یقینی ہو سکے گی۔ جی بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے کہا ہے چونکہ عمران خان کے خلاف ہیں، کرائٹیریا یہ نہیں ہے۔ سر جیلوں میں پڑے ہوئے اس وقت پنجاب کی ہی بات کریں، بلکہ سپریم کورٹ وفاق کا ادارہ ہے، ہم وفاق کی بات کریں، جیلوں میں موجود لاکھوں ملزمان اپیلوں پر سماعت کے حوالے سے سالہ سال سے منتظر ہیں۔ سزا ہونے کے باوجود بھی اپیلیں ان کی سپریم کورٹ میں وہ گزشتہ 8 سے 10 سال لگ جاتے ہیں، خاص طور پر جو ہینیس کرائم کے کیسز ہیں ان میں۔ تو کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا صرف عمران خان ہی انسان ہے؟ میں نے تو پہلے ہی آپ سے عرض کیا ہے کہ میں کسی خاص مقدمے کے حوالے سے میں نے رائے نہیں دی، میں نے تو ایک اصولی بات کی ہے کہ اصولاً یہ درست ہے کہ جلدی فیصلے ہونے چاہیے، اصولاً یہ درست ہے کہ انصاف پر مبنی ہونے چاہیے، اصولاً یہ درست ہے کہ فریقین کو سنا جانا چاہیے، اور اصولاً یہ درست ہے کہ کوئی جانبداری کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو وہ انصاف کے اصول ہیں بنیادی جن پر عمل ہونا چاہیے۔ لیکن آپ جس پرٹیکولر کیس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ جلدی کیوں چل رہا ہے، اور باقی کے جو مقدمات میں نے تو پہلے عرض کیا ہے کہ ہمارے ملک میں تو یہ ریت ہے، اس پر شکایت بھی کی جاتی ہے، انگلی بھی اٹھائی جاتی ہے کہ ہمارے انصاف جلد کیوں نہیں ہوتا اور ہوتا ہوا نظر کیوں نہیں آتا۔ تو اگر کسی ایک کیس میں یا 1-2 کیسز میں، یا آپ 3 کیسز کہہ رہے ہیں، اس میں جلدی فیصلہ ہونے کا امکان ہے، تو میرا خیال ہے اس ریت کو، روایت کو بڑھنا چاہیے، پھیلنا چاہیے، اور نظام عدل کے ہر سٹیج پر اس کو نافذ ہونا چاہیے اور اس پر عمل کرتے ہوئے یہ دکھانا چاہیے کہ، لیکن اس میں ایک اور پہلو بھی ہے، وہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے کہ یہ جو فیصلے ہونے میں تاخیر ہوتی ہے تو اس میں سارا قصور نظام عدل کا نہیں ہوتا، اس میں میرا اور آپ کا بھی ہوتا ہے، اس میں وکلاء کا بھی ہوتا ہے، اس میں گواہوں کا بھی ہوتا ہے۔ اس میں اگر فیصلہ جو مقدمہ ہے وہ میرے حق میں جاتا ہوا نظر آئے تو میں کوشش کروں گا کہ جلدی ہو، اور اگر میرے خلاف ہوتا ہوا نظر آئے تو میری کوشش ہوگی کہ جتنا ڈیلے کر سکوں اتنا ڈیلے کر لوں۔ تو اس میں سارے عوامل ہوتے ہیں، اور ان سب پر جب تک ہم صحیح طریقے سے عمل نہیں کریں گے
تو اس وقت تک ہمارے ہاں انصاف کا وہ معیار قائم نہیں ہوگا جو عالمی سطح پر مانا جاتا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ پی ٹی آئی کے موجودہ چیئرمین بیرسٹر گور خان نے کہا ہے کہ اگر جنرل نون لیگ کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے خلاف ہیں تو افواج پاکستان پی ٹی آئی کی حمایت میں ہیں اور وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے۔ ان کے اس بیان سے آپ کیا لیتے ہیں؟ کیا پاکستانی افواج جو ہیں وہ بھی پولیٹیشنز کو پسند ناپسند کرنے کے حوالے سے یہ بیان کس طرح ہم لیں گے؟ جہاں تک مسلح افواج کے ارکان کا تعلق ہے، وہ رینکس مختلف ہو سکتے ہیں، جوان ہو سکتے ہیں، افسر ہو سکتے ہیں، بڑے افسر ہو سکتے ہیں، اور پھر بہت بڑے افسر جنرل اور فل جنرل ہو سکتے ہیں، تو وہ سارے اسی معاشرے کا حصہ ہے۔ جی، معاشرے کے اندر جو لہر چل رہی ہوتی ہے وہ اس سے بیگانہ نہیں رہ سکتے۔ جی بالکل، یہ قدغن تو لگائی جا سکتی ہے کہ اس کا اظہار نہ کیا جائے، یا فوج میں رہنے والا جو ہمارے جتنے بھی عسکری ادارے ہیں ان کے جو افراد ہیں، ارکان ہیں، وہ خواہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، وہ تقریریں نہ کریں، وہ نعرے نہ ماریں، وہ اعلان نہ کریں، لیکن اگر کسی کے دل میں کوئی چیز آتی ہے، کسی کوئی پسند ناپسند آتی ہے تو نیچرل ہے، اور پھر ان کے ووٹ بھی ہیں، انہوں نے ووٹ بھی ڈالنے ہیں، اور ظاہر ہے ووٹ کسی کو دیں گے کسی کو نہیں دیں گے، جب تک وہ کسی کو پسند نہیں کریں گے تو ووٹ کیسے دیں گے؟ یہ غیر فطری نہیں ہے۔ لیکن یہ بات کہنا کہ جرنیل جو ہیں وہ تو پی ٹی آئی کے خلاف ہیں، اور یا کسی بھی ایک سیاسی جماعت کے حق میں یا خلاف ہیں، لیکن جوان دوسری طرف ہے، تو یہ خطرناک بات سمجھتا ہوں اس کو، کہ یہ تو وہی بات تقسیم کرنے والی بات ہے، اور مسلح افواج کو، عسکری اداروں کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے، یا کم از کم ان کا جو ایک امیج ہے وہ خراب نہیں ہونا چاہیے کہ ان میں کوئی جھوٹ ہے، کوئی وہ ایک اتحاد، اور کہ یہ اتحادی قوت کہہ لیں، متحدہ قوت کہہ لیں، اس کا بھرم اور اس کی جو شناخت ہے وہ برقرار رہنی چاہیے۔ جی بالکل، میرا خیال ہے کہ انہوں نے افواج پاکستان کو انفرادی طور پہ لیتے ہوئے کہا ہوگا کہ ہر شخص کا اپنا ایک نظریہ اور سوچ، پسند ناپسند ہے تو ووٹ دینا ان کا حق اور پسند کی بنیاد۔ لیکن میں ذاتی معلومات کے حوالے سے میں پچھلے انتخابات کی اگر بات کروں تو پچھلے انتخابات میں بھی ہماری مسلح افواج میں ایک بہت بڑا عنصر تھا جنہوں نے بلے کو ووٹ دیا تھا، پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا، اور افسران بھی اور چھوٹے جوان بھی، تو ان میں ایک معتدب حصہ، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، وہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، جیسے ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہماری گلیوں میں جیسے ہے ٹرینڈ چلتا ہے تو وہاں بھی چلتا ہے، تو اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے۔ لیکن میرا خیال ہے اس کو اس انداز میں بیان نہیں ہونا چاہیے کہ جی فلاں رینک تک تو لوگ ادھر ہیں تو فلاں رینک کے ادھر ہیں۔ سب کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، اور ان کو رائے رکھنے کا حق ہے، اس لیے ان کو ہم نے ووٹ کا حق دیا ہے، ہمارے آئین نے دیا ہے، ہمارے قانون نے دیا ہے، تو جب یہ آئینی اور قانونی حق ان کے پاس ہے تو پسند ناپسند کرنے کا بھی تو حق ان کے پاس ہے۔ اس لیے لیکن مسلح افواج اور ہمارے عسکری اداروں کی ایک خاص حیثیت ہے، ان کی ایک خاص اہمیت ہے، اس میں پھوٹ کا تاثر نہیں ہونا چاہیے، اس میں تقسیم کا تاثر نہیں ہونا چاہیے، وہ اس کے بارے میں تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے۔ جی بالکل، بیرسٹر صاحب کے اس بیان کو ہم اس طرح ہی لیں گے کہ انہوں نے بیان جو تھا وہ کچھ مثبت انداز میں نہیں دیا، گو کہ ان کے کہنے کا مطلب شاید کچھ اور ہو۔ ہم کا مقصد تو یہ تھا کہ وہ اپنی پارٹی کی قوت کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارے ہر طبقے میں ہماری سپورٹ موجود ہے، جن میں مسلح افواج بھی ہیں، تو اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے، وہ میں پھر عرض کروں گا کہ وہ معاشرے کا حصہ ہیں جیسے ہم ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ افواج پاکستان جو ہے ان کے لوگ اس وقت کس طرف رجحان ہوگا ووٹ دینے کے حوالے سے؟ آپ کی رائے کے مطابق کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو عمومی رائے ہے وہ ویسی ہی ہے، اور چونکہ وہ تب جو مسلح افواج سے وابستہ افراد ہیں وہ پڑھے لکھے بھی ہیں اور اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ان میں لوگ ہیں۔ اور ویسے سے مراد ماضی کے الیکشن کی طرح میرا خیال ہے کہ جو ماضی میں جیسے 18 میں تھا، جیسے 13 میں تھا، تو اس میں بھی خاصی پسندیدگی پائی جاتی تھی، تو اس میں بھی میرا خیال ہے پائی جا رہی ہوگی، جیسے وکلا ہے، جیسے مسلح افواج ہے، پڑھے لکھے لوگ۔ بہت شکریہ۔ آپ کے دوست جاوید ہاشمی صاحب نے پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں 149 NA سے ان کے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں اور عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں، ماضی میں انہوں نے نون لیگ کے ساتھ راہیں جدا کر کے پی ٹی آئی جوائن کی، چند سال بعد پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے بانی پر جو ہے نا الزامات لگا کر ان کی پالیسیز اور ان کے اقدامات پر
ان کے اقدامات کو شدید تنقید کا نشانہ بنا کر انہوں نے خیر بات کہہ دیا. آج دوبارہ کس نظریے سے وہ پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلا رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ وہ جاوید ہاشمی صاحب آزاد منش آدمی ہیں اور آزاد روی ہی وہ چاہتے ہیں. کبھی کسی کے وہ یہ تاثر کبھی نہیں ہونے دیتے کہ وہ کسی کے نیچے لگے ہوئے. تو اس حوالے سے اگر ان کی آپ نے جو خود نوشت ہے باغی، تو وہ اگر آپ نے پڑھی ہو تو آپ کو اس سے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ وہ جس کسی پارٹی میں بھی ہوتے ہیں تو وہ اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں، اختلاف بھی کرتے ہیں. انہوں نے بڑی مقبولیت کے دور میں، عروج کے دور میں عمران خان سے بھی اختلاف کیا، انہوں نے نواز شریف صاحب سے بھی اختلاف کیا. جی بالکل. تو یہ وہ اپنی ایک شخصیت کو آزاد رکھتے ہیں. تو آج جو بات انہوں نے کی ہے، اعلان کیا ہے، تو اس میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں. انہوں نے کہا ہے، اگرچہ مطلب اس کا وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، جی بالکل، کہ وہ NA 149 سے تحریک انصاف کے امیدوار ڈوگر صاحب، عامر ڈوگر جی بالکل کے حق میں ودرا ہوئے. تو انہوں نے اس کی تردید کی ہے کہ میں کسی امیدوار کے حق میں نہیں دستبردار ہو رہا، میں صرف عمران خان اور پی ٹی آئی کی سپورٹ میں. جی بالکل، مطلب وہی ہے. لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ چونکہ اس حلقے سے پہلے بھی وہ الیکشن لڑتے رہے، کبھی جیتے کبھی ہارے، تو لیکن یہ ہے کہ وہ ان کی ایک، میں جیسے بتایا، وہ انقلابی آدمی ہیں، باغی طبیعت ہے ان کی، اور وہ قیادت کے خلاف آ جاتے ہیں میدان میں جب ان کا دل کرتا ہے. اب وہ انہوں نے کہا ہے کہ میں عمران خان کو پسند کرتا ہوں. اور اس میں ایک عنصر یہ ضرور رکھیے گا ذہن میں کہ جو انقلابی سوچ کے لوگ ہوتے ہیں، جو وہ ذرا مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. جی وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ اب زیادتی ہو رہی ہے، اب ہم بھلے مخالفت کی ہو، لیکن جب وہ محسوس کرتے ہیں کہ اب وہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو پھر وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور میرا خیال ہے، لیکن مجھے وہ بات نہیں کہنی چاہیے جو بعض لوگ محسوس کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ ان انتخابات میں جاوید ہاشمی صاحب کی بطور آزاد امیدوار کے جگہ بھی اتنی نہیں بنتی تھی. انہوں نے بہت عقل مندی کی ہے، انہوں نے دانش مندی کا مظاہرہ کیا ہے کہ وہ دستبردار ہو گئے، کیونکہ یہ انتخابات اس حلقے سے اب بنتے نہیں تھے. وہ انہوں نے بہت عقل مندی کی ہے، دانش مندی کا مظاہرہ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاستدان کے طور پر ایک موو چلی ہے انہوں نے کہ کم از کم پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں، رہنما ہیں، جو ہمدرد ہیں، ان کے دلوں میں ہمدردی پیدا ہوگی. جی بہت شکریہ. نون لیگی بیشتر کارکنوں نے جاوید ہاشمی صاحب کے جو فیصلہ ہے پی ٹی آئی کی سپورٹ کرنا اور عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلانا، اس کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ بابا سٹھیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہاشمی صاحب کی یہ تحریک کامیاب ہو پائے گی، یا وہ صرف اعلان ہی نہیں باقاعدہ تحریک شروع کریں گے بھی صحیح؟ میں آپ کو ماضی میں لے جاتا ہوں سر. جب بھٹو صاحب گرفتار ہوئے تھے جی، تو ان کی رہائی کے لیے سب سے زیادہ جس لیڈر نے تحریک چلائی تھی اس کا نام تھا ایئر مارشل اصغر خان. اور جب بھٹو صاحب رہا ہو کے آ گئے تو پھر سب سے بڑے مخالف بھی ایئر مارشل اصغر خان تھے. تو اس لحاظ سے یہ مزاج میں ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت زیادتی ہو رہی ہے، ان کو اندر بند نہیں کرنا چاہیے تھا، گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا، تو وہ آ جاتے ہیں. جہاں تک ہاشمی صاحب کا تعلق ہے تو عمر کے جس حصے میں ہے، غالباً ان کی عمر کو 74 سال کے قریب ہوگی، اور پھر بیمار بھی وہ رہے ہیں، ان کو فالج کا حملہ بھی ہوا، وہ ان کے چلنے پھرنے میں بھی ان کو تھوڑی دقت ہے، لیکن بڑے باہمت آدمی ہیں. جی، اس کے باوجود وہ رکے نہیں، ٹھہرے نہیں، اور انہوں نے گوشہ نشینی اختیار نہیں کی اور سیاست میں بڑے فعال رہے. خطابت ان کا ایک جوہر ہے جس کا وہ اظہار کرتے رہتے ہیں. تاریخ پہ ان کی گہری نظر ہے، مطالعہ ان کا وسیع ہے، اور اس لحاظ سے وہ بہت خوبصورت مقرر ہے. اور ابھی یہ جو سیاسی فیصلوں میں ہو سکتی ہے کمی بیشی ہو، کوئی فیصلہ اچھا ہو، کوئی فیصلہ اچھا نہ ہو، تو لیکن یہ تو انسانی طبیعت بھی ہوتی ہے کہ کبھی فیصلے غلط بھی ہو جاتے ہیں، کبھی صحیح بھی ہو جاتے ہیں. لیکن بحیثیت مجموعی انہوں نے ایک بہت دلیر اور بہادر، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے انتخابات میں تو ایک بہادر آدمی جاوید ہاشمی کے نعرے لگتے تھے. تو یہ ان کی طبیعت کا حصہ ہے، وہ واقعی دلیر بہادر ہیں، اور جتنی بھی آزمائشیں آ جائیں اس سے وہ گھبراتے نہیں ہیں. جس طرح انہوں نے قلعے کی قید بھگتی ہے، شاہی قلعہ لاہور کی قید بھگتی ہے مارشل لاؤ کے دور میں، فوجی تو سول جب وہ ضیاء الحق مرحوم کے دور میں وزیر بنے تھے تو اس پر تنقید آتی ہے جس کی وہ وضاحت بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نوجوانوں کا لیڈر تھا، تو مجھے ضیاء الحق نے بلایا اور انہوں نے کہا کہ آپ کابینہ میں شامل ہو جائیں،
ہم 6 مہینے یا جتنا بھی انہوں نے کہا 90 دن کے اندر ہم انتخابات کرا دیں گے. اس شرط پر کابینہ میں داخل ہوئے اور پھر وہ واحد وزیر تھے ضیاء الحق کے دور میں بھی کہ جنہوں نے وزارت اس وجہ سے چھوڑ دی تھی کہ آپ نے وعدہ نہیں پورا کیا, الیکشن نہیں کرائے, تو میں ایسی وزارت میں نہیں رہوں گا. وزارت چھوڑ کے چلے گئے تھے. دلیر آدمی ہے, انہوں نے فیصلہ کیا ہے تو اپنے تئیں اچھا فیصلہ ہی کیا ہوگا. جی بہت شکریہ سر. ایک طرف سر ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے. ایک طرف سپریم کورٹ آف پاکستان نے سوشل میڈیا پر ججز اور سپریم کورٹ کے خلاف چلنے والی ایک مہم پر GIT بنا دی ہے, اس پر تحقیقات جاری ہیں. دوسری طرف سپریم کورٹ کے جسٹس عطر من اللہ صاحب نے گزشتہ دنوں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ججز پبلک پراپرٹی ہیں اور پبلک کا پورا حق ہے ان پر تنقید کرنا. وہ اس تنقید کو مثبت لیتے ہیں, وہ آزادی اظہار رائے کے بھی حق میں ہیں. ایک طرف ججز سپریم کورٹ کے اپنے اور موجودہ وہ آزادی اظہار رائے کو مثبت لے رہے ہیں. عوام سے وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں چھپا سکتے, ہم پبلک پراپرٹی ہیں. تو عوام کا ہم پر تنقید کرنا انہوں نے جائز اور مناسب قرار دیا. دوسری طرف میڈیا کے کچھ نمائندوں کے خلاف GIT بننا, اس کو کس طرح لیتے ہیں سر؟ اس سلسلے میں بھی میں پہلے تو اصولی سی بات کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں یہ ٹرینڈ ہے یا اصول ہے کہ جو جج ہوتا ہے اس کا فیصلہ پبلک پراپرٹی ہوتا ہے. اس کے اوپر آپ تنقید بھی کر سکتے ہیں اور اس کو اچھا بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کے نقائص بھی نکال سکتے ہیں. ججز کو عطف تنقید نہیں بنا سکتے, وہ توہین عدالت ہو جاتی ہے. ان کی ذات کو نہیں, ان کی ذات کو نہیں. جی بالکل تو یہ ایک اصولی سی بات ہے. اور اسی طرح کی بات انہوں نے جو کی ہے وہ تھوڑی سی اس میں یہ ابہام پیدا ہو رہا ہے کہ وہ شاید یہ بھی کہہ رہے ہیں ایک طرف کہ جج بھی پبلک پراپرٹی ہے اور جج کے بارے میں بھی آپ جو کہنا ہے کہتے رہیں, اور لیکن دوسرے کے ساتھ GIT بنا. تو GIT جو بنائی ہے نا وہ اس اصول کے تحت بنائی ہے جو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا ہے کہ عالمی سطح پر پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی نظام عدل موجود ہے وہاں بھی ججز کو استثناء حاصل ہوتا ہے. ان کی ذات کو اس طرح ڈسکس زیر بحث نہیں لایا جاتا اور ان کے اوپر تنقید نہیں کی, ذاتی حوالوں سے ان کے اوپر حملے نہیں کیے جاتے. جی بالکل. ان کے فیصلوں کہتے ہیں جی جج نہیں بولتا, اس کا فیصلہ بولتا. جی بالکل. تو فیصلوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جی وہ انصاف کے معیار پہ پورا اترتے ہیں, یعنی اترتے ہیں اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ حقائق پر مبنی ہے کہ نہیں ہے. جی بالکل. تو یہ تو بات ہے. باقی انہوں نے دو تھوڑی مختلف سی باتیں کر دی ہیں ایک ہی اس میں, جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. تو میرا خیال ہے GIT بنانا کوئی غلط نہیں ہے, اور یہ بھی اگر کہہ دیا جائے کہ جی ہمارے فیصلوں پر آپ تنقید کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں. ذات کے حوالے سے تھوڑے احتیاط ہر جگہ کی جاتی ہے کہ ججز کو تھوڑا استثناء ہوتا ہے, تھوڑی ان کی عزت معاشرے میں قائم رکھنے کے لیے کچھ اصول بنائے گئے ہیں یا پریکٹسز ایسی ہیں کہ ججز کو اس سے ذرا ان کو جج صاحب ہی کہا جاتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ آزادی اظہار رائے پر اگر ہم پابندی نہ لگاتے تو ماضی میں ملک دو لخت نہ ہوتا اور لیڈر پھانسی نہ چڑھتے. جب بھی لیڈر کو کمزور ہوتا ہے تو اس کی سزا کا تعین پہلے کر لیا جاتا ہے, بعد میں دیگر اقدامات کیے جاتے ہیں. اس بارے میں ایک سے زائد باتیں ہیں اس میں. جو یہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ انہوں نے جو یہ کہا ہے کہ آزادی اظہار جو ہے یہ مسلمہ اصول ہے پوری دنیا میں. جی بالکل. کہ آزادی اظہار جہاں موجود ہے وہاں جمہوریت ہے, اور جہاں جمہوریت ہے وہاں آزادی اظہار ہے. جی. آزادی اظہار کے بغیر جمہوریت کا کوئی تصور نہیں ہے, بلکہ قانون کی حکمرانی کا بھی کوئی تصور نہیں. اس میں مختلف معاشروں میں بعض اقدار کے حوالے سے تھوڑی قدغنیں ہوتی ہیں, حدود متعین ضرور ہوتے ہیں. مثلا یہ کہ آپ سچ بولتے بولتے یا اپنی رائے کا اظہار کرتے کرتے, جیسے بہت ہی معروف مثال دی جاتی ہے کہ جمہوریت میں آپ کو آزادی ہے, آپ چھڑی گھما سکتے ہیں, لیکن یہ آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں میری ناک شروع ہوتی ہے. آپ چھڑی گھماتے ہوئے میری ناک پہ نہیں مار سکتے. جی بالکل. تو اس طرح کی قدغنیں معاشرتی اقدار کے حوالے سے ہوتی ہیں, مذہبی اقدار کے حوالے سے ہوتی ہیں, کہیں نہ کہیں جا کے رکنا ہوتا ہے. لیکن اظہار سچ بولنے پہ قدغن کوئی نہیں ہوتی. اور بلکہ جج صاحب نے جو کہا ہے تو بڑا صحیح کہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مشرقی پاکستان کا جو المیہ ہے, جو سقوط ڈھاکہ کا المیہ ہے, اس میں ہم باقاعدہ مجھے یاد ہے وہ المیہ, اور اس وقت واقعی یہاں جو تصویر پیش کی جا رہی تھی اس حوالے سے تو وہ یکدم دھماکہ تھا جب ہتھیار ڈال دیے گئے. تو یہاں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں ہو کیا رہا ہے اور کہاں تک درست ہے کہاں تک غلط ہے. تو ذہنی طور پر بھی قوم تیار نہیں تھی. اور وہاں پر جہاں پہ یہ سارا مشرقی پاکستان کے اندر جو فوجی کارروائی ہو رہی تھی, تو اس سے پہلے جو لوگوں نے ووٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا اس کا احترام نہیں کیا گیا تھا.
تو اس کا ادراک مغربی پاکستان کے قارئین کو، ناظرین کو نہیں ہو رہا تھا، اس لیے کہ ٹی وی ایک ہی تھا اور وہ سرکاری تھا، جو اخبارات تھے ان پر قدریں ہوں گی. جی بالکل. اس وقت تو ہم ابھی اسٹوڈنٹ تھے، لیکن یہ بات درست نظر آتی ہے کہ اگر آزادی اظہار ہوتا تو حقائق سامنے آ رہے ہوتے تو ہو سکتا ہے جنہوں نے فیصلے لیے ہیں وہ اپنے فیصلوں کو تبدیل کرتے اور ایسے فیصلے کرتے جو ملک کی بقا اور استحکام کے لیے کارآمد ہوتے. تو میں سمجھتا ہوں وہ جمہوریت کی نفی تھی جس نے ملک کو توڑوایا، اور آزادی اظہار پر جو پابندی تھی اس کی وجہ سے بھی نقصان ہوا. تو جہاں تک پھانسی لگنے کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے وہ قانونی ساری کارروائی تھی، اس کے اوپر تو وہی اظہار کر سکتے ہیں. ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ جی وہ عدالتی ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، سب جو کچھ وہاں کارروائی ہوتی تھی وہ چھپتی بھی تھی، لیکن اس میں کہاں خرابی ہوئی اس کا تو تاریخ فیصلہ کرے گی. جی بالکل، بہت شکریہ سر. پاکستان میں یوم سیاہ منائے جاتے ہیں ڈیفرنٹ، اور اس پر اب ایک بحث چل نکلی ہے سوشل میڈیا پر کہ یوم سیاہ یقیناً 9 مئی کو یوم سیاہ کے طور پر منایا جانا چاہیے، وہ ایک سیاہ دن تھا. اس پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پشاور میں ایک سکول میں دہشت گردوں کے حملے پر 400 بچے شہید ہوئے، اس دن یوم سیاہ کیوں نہیں منایا جاتا؟ پاکستان جس دن 2 لخت ہوا اس دن کو سقوط ڈھاکہ، اس دن کو سقوط ڈھاکہ کہا جاتا ہے. سقوط ڈھاکہ کو یوم سیاہ کیوں نہیں منایا جاتا؟ کارگل کے سانحہ پر ہمارے سینکڑوں فوجی شہید ہوئے اور اس کو یوم سیاہ کے طور پر کیوں نہیں منایا جاتا؟ صرف 9 مئی اور دیگر اداروں کی جانب سے ہی مختص کیے گئے مخصوص ایام کو ہی یوم سیاہ کیوں منایا جاتا؟ دیکھیں، ایک چیز تو مسلمہ ہے کہ کوئی بھی یوم جو منائے جاتے ہیں قومی سطح پر، وہ خوشی کے ہوں یا غم کے ہوں، تو ان کے فیصلے بنیادی طور پر حکومتیں کرتی ہیں اور وہی پھر چلن عام ہو جاتا ہے. جہاں تک 9 مئی کا تعلق ہے تو اگر عوام اس کو یوم سیاہ نہیں مانتے تو پھر صرف اعلان ہو جانے سے تو پھر آپ سرکاری ٹی وی پر ہی دیکھیں گے یوم سیاہ، اور تو کہیں نہیں پایا جائے گا. جی بالکل. باقی جہاں تک سقوط ڈھاکہ کا تعلق ہے تو یہ بڑی ہی ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ سقوط ڈھاکہ اور پشاور اسکول کا جو حادثہ تھا یہ ایک ہی دن ہوا تھے 16 دسمبر کو. جی بالکل. تو اس دن کو تو ہم سارے ہی مانتے ہیں، اور یہ دونوں تو اس میں 2 واقعات تو اس میں آ جاتے ہیں. باقی اگر آپ یہ کارگل والی بات دیکھیں تو وہ واقعی نہیں منایا جاتا، بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے ہم سب اس کو بھول جانا چاہتے ہیں کہ کوئی اچھی کارروائی نہیں تھی، کوئی وہ ہماری تاریخ کا کوئی روشن باب نہیں ہے، تو شاید ہم بھول جانا چاہتے ہیں، لیکن بھولنا چاہیے نہیں. دوسرا اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ جو سانحہ مشرقی پاکستان یا سقوط ڈھاکہ کا جو واقعہ تھا اس سے ہم ایک مملکت، بلکہ سب سے بڑی اسلامی مملکت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، اور وہ ہمارا مقام پہلے نمبر عالم اسلام میں پہلے نمبر سے یکدم 5ویں پہ چلا گیا تھا. جی بالکل. تو اس سے تو بہت بڑا لاس بھی ہوا، اس کو یوم سیاہ منا رہے ہیں. اور جو پشاور کا واقعہ جس میں بچے اتنے سارے شہید ہو گئے تھے وہ بھی بہت بڑا سانحہ تھا. اس کو اگرچہ اس انداز میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو وقت گزرتا جا رہا ہے تو وہ اس کی یاد بھی محو ہوتی جا رہی ہے، لیکن جن کے بچے مارے گئے ان کو تو کبھی نہیں بھول سکتا. اور میرا خیال ان کے والدین کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کا تقاضا یہ ہے کہ یوم سیاہ کے طور پر منایا جانا چاہیے. اور جہاں تک کارگل کا تعلق ہے تو اس کا ذکر بھی اخبارات میں اور چینلز پہ آتا ہے، اور سرکاری طور پر اس کو یوم سیاہ کے حوالے سے، کیونکہ وہ ایک دن کا واقعہ نہیں تھا، کافی سارے دن وہ جنگ جاری رہی تھی. جی اس کے نتائج جو تھے تو اس انداز میں شاید حکومتی سطح پر وہ اس طرح نہیں منایا جا رہا جس طرح 16 دسمبر منایا جاتا ہے. منایا تو وہ بھی نہیں جاتا، یاد رکھا جاتا ہے کہ اس میں ہمارا قومی نقصان ہوا تھا. جی بالکل اسی طرح. جی ناظرین، اداروں کی جانب سے مختلف ڈیز میں جو سوگ تو منایا جاتا ہے، جس میں کارگل جنگ کا دن ہو، چاہے پشاور میں 400 بچوں کی شہادت ہو یا سقوط ڈھاکہ ہو، ان پر یوم سیاہ کیوں نہیں منایا جاتا؟ یہ ایک پاکستانیوں کا سوال ہے. اس پر بھی یوم سیاہ منانا چاہیے، اور ہم سب کو اپنی وہ تلخ یادیں دہرانی چاہیے، وہ تلخ غلطیاں دہرانی چاہیے، تاکہ آنے والے دنوں میں ہم وہ غلطیاں نہ کر سکیں، ان سے اجتناب کریں. پاکستان کو بلند اور عظیم سے عظیم تر ریاست بنانے میں ہم اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں.
اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. پاکستان زندہ باد. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں. ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے. ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے. بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں.